السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاہ صدر بازار دہلی سے میں محمد جاوید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسیج پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے مولانا مظہر الحق صاحب کی۔ مولانا مظہر الحق تحریک آزادی کے عام قائد نہیں تھے، وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے شمال ہند میں نہ صرف تحریک کی قیادت کی بلکہ ایسے لوگوں کو آگے بڑھایا جن میں انہوں نے قائدانہ صلاحیتیں دیکھیں۔ ان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ وہ فرقہ واریت سے پرے اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فرق و امتیاز کے خلاف تھے۔ مولانا مظہر الحق ایسی نابغہ روزگار شخصیت تھے جنہوں نے پورے تحریک آزادی کو اپنی صلاحیتوں سے جلا بخشے۔ 1857 کے غدر کے محض 9 سالوں بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان غدر کے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کے پاداش میں اب تک ظلم و ستم کا شکار تھے۔ برطانوی سامراج اپنی تمام تر سفاکیوں کے ساتھ پورے ہندوستان پر غلبہ حاصل کر چکا تھا۔ دہلی میں انگریزوں کے 2 بار قابض ہونے اور آخری مغل حکمراں بہادر شاہ ظفر کے رنگون جلا وطن کیے جانے کے کئی سال بعد تک مسلمانوں کو دہلی میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ مظہر الحق کے آبائی وطن پٹنہ میں بھی سینکڑوں مجاہدین آزادی کو سر عام سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بالعموم ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت آزمائش کا دور تھا۔ ایسے مشکل دور میں مولانا مظہر الحق نے اپنی پوری کوشش اور توانائی ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے میں لگا دی۔ وہ ایسے صاحب عزیمت آدمی تھے جو موت کے منہ میں بھی سچ بولنے سے گریز نہیں کرتے تھے، اور ڈرنا تو انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کی پیدائش 22 دسمبر 1866 کو ضلع پٹنہ کے باوا پورہ علاقے میں ہوئی۔ ان کے والد شیخ احمد اللہ علاقے کے معزز زمیندار تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پٹنہ کالج سے حاصل کی، یہیں سے انہوں نے میٹرک کیا۔ کچھ دنوں بعد ان کو لکھنؤ کے مشہور تعلیمی ادارہ کمنگ کالج بھیجا گیا، لیکن اسی سال 1886 میں ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیج دیا گیا، جہاں سے انہوں نے قانون کی تعلیم پوری کی۔ تعلیم پوری کرنے کے فوراً بعد وہ پٹنہ واپس آ گئے اور قانون کی پریکٹس کرنے لگے۔ مولانا مظہر الحق بالکل ابتدا ہی سے تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے۔ گاندھی جی کا اس وقت تک نہ تو کانگریس میں اور نہ ہی تحریک آزادی میں کوئی اہم کردار تھا۔ 1906 میں وہ بہار کانگریس کمیٹی کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ کانگریس کی تمام تحریکات میں پلاننگ سے لے کر عملی نفاذ تک میں ان کا شروع سے آخر تک اہم رول رہا۔ بہار میں ہوم رول تحریک میں وہ پیش رہے۔ بہار میں اس تحریک کی کامیابی میں مولانا مظہر الحق کا اہم ترین کردار تھا۔ وہ اس وقت بہار پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر بھی تھے۔ چمپارن ستیہ گرہ میں بھی مولانا مظہر الحق نے اہم کردار ادا کیا۔ اس ایجیٹیشن کی پلاننگ سے لے کر اس کے عملی نفاذ تک میں وہ پیش رہے۔ برطانوی سامراج ان کی سامراج مخالف سرگرمیوں سے اتنا زیادہ ڈر گیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تحریک آزادی کی دوسری اہم مسلم شخصیات کی مانند مولانا مظہر الحق نے بھی تحریک خلافت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ وہ مولانا شوکت علی اور مولانا محمد جوہر کی مانند تحریک خلافت کو ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کی بنیاد بنانا چاہتے تھے۔ تحریک خلافت کے ذریعے وہ مسلمانوں میں انگریزی ظلم و ستم اور استحصال کے خلاف بیداری پیدا کر کے ان کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ جب تحریک خلافت کی ابتدا ہوئی تو مظہر الحق نے اپنی وکالت کو خیرآباد کہہ کر اپنے آپ کو پوری طرح ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اس وقت پٹنہ کے چند بہترین وکیلوں میں شمار ہوتے تھے اور جج صاحبان عدالت میں ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے۔ انہوں نے امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے بھی استعفیٰ دے دیا، حالانکہ لوگ ایک لمبے عرصے تک اس میں داخلے کے لیے لابنگ کرتے تھے۔ اس وقت تک مولانا مظہر الحق کو اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ مکمل آزادی ہر قوم کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے، اور یہ کہ برطانوی سامراج کو بوریا بستر باندھ کر ہندوستان سے نکل جانا چاہیے۔ مظہر الحق جمہوریت میں تمام اختیارات کے ارتکاز کے خلاف تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سارن ضلع میں مختلف پنچایتیں منعقد کیں۔
تاکہ اپنے ویژن کو واضح طور پر لوگوں کے درمیان پیش کر سکیں۔ اسی دوران ان کو اندازہ ہوا کہ بہار میں تعلیمی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے لوگ تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں۔ انہوں نے بہار میں پرائمری تعلیم کو ضروری قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا اور حکومت سے اس بارے میں ضروری انتظامات کرنے کو بھی کہا۔ بہار میں تعلیمی انقلاب لانے کے لیے انہوں نے کئی تحریکات چلائیں۔ 1920 میں تحریک عدم تعاون کے دوران انہوں نے پردہ مخالف تحریک بھی چلائی، جب مہاتما گاندھی نے عورتوں کو سیاست میں لانے کی کوشش شروع کی تاکہ انگریزوں کے خلاف تحریک کو مضبوط اور استحکام دیا جائے اور معاشرے میں عورتوں کی حیثیت کو مضبوط کیا جا سکے۔ اس کوشش میں مہاتما گاندھی کو مولانا مظہر الحق کا قریبی تعاون حاصل رہا۔ پردے کی وجہ سے بہت سے مسلمان اور ہندو خاندان بھی اپنے بچیوں کو اسکولوں میں بھیجنے کے خلاف تھے۔ جب مہاتما گاندھی نے ملک میں حکومتی تعلیمی اداروں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو مولانا نے بہار ودیا پیٹھ کی بنیاد ڈالی۔ نرمل کمار مولانا کے بارے میں اپنی مشہور کتاب مظہر الحق اینڈ انڈین نیشنل کانگریس میں لکھتے ہیں، انسانیت مولانا مظہر الحق کی رگوں میں اور ان کی روح کی گہرائیوں میں بسی ہوئی تھی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو ہندو مسلم اتحاد کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ بعد کے اہم تاریخی واقعات بشمول 1913 کا کانپور فساد اور 1920 میں پٹنہ کے فسادات نے ان کو بری طرح متاثر کیا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس لیے ہندو مسلم اتحاد پر ان کی تقریروں اور تحریروں کے اثر کے باوجود میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے دونوں کو ساتھ لانے کے لیے بھرپور کوشش کی اور نظریاتی بنیادوں پر دونوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نرمل کمار مزید لکھتے ہیں، کانگریس کے ایک اہم سیشن کے دوران انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کانگریس کے ساتھ تھی اور یہ لوگ مل کر آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اپنی تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ دونوں برادر قومیں ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ آئیں اور مل جل کر کام کریں۔ میری نظر میں تو یہ سب سے عظیم کام ہے جس کے لیے ہر ہندوستانی اپنی زندگی لگا سکتا ہے۔ مولانا حق کی باقی پوری تقریر واضح طور پر ان کے اس خواہش کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے کس قدر شائق تھے۔ مولانا مظہر الحق انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہو گئے ہوتے کیونکہ پارٹی نے ان کو 1926 کے گوہاٹی سیشن کی صدارت کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن مولانا نے صدارت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بارے میں لکھتے ہوئے نرمل کہتے ہیں، بہار اور اڑیسہ کے مختلف شہروں، قصبوں اور گاؤں میں کانگریسی تحریکات کو پہنچا کر مولانا مظہر الحق پورے ملک کے کانگریسیوں کی آنکھ کا تارا بن گئے تھے۔ مولانا کو ہندو مسلم اتحاد کے قیام سے غایت درجہ عقیدت تھی۔ اس کا اندازہ اس کے درج ذیل اہم اقتباس سے ہوتا ہے، چاہے ہم ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، یا تو ہم ایک ساتھ سفر کریں یا پھر ایک ساتھ ڈوب جائیں۔ جزاک اللہ۔